نہیں، میں نے خامد بیوی کا نہیں کیا، میں نے انسانوں کا کیا ہے ایسے میرا مقصد یہ ہے کہ تمام انسان، اس میں خامد بھی ہے، اس میں بیوی بھی ہے، اس میں حقوق، حق کیا ہے؟ ایک ہے نفل، وہ ایک الگ چیز ہے، ایک ہے حق۔ حق سے آپ کسی کو محروم نہیں کر سکتے۔ ہاں، جو آپ کا نفل ہے وہ آپ نے پڑھ لیے، ٹھیک ہے، نہیں پڑھے تو اس کا گناہ نہیں۔ حق سے کسی کو محروم کیا تو گناہ ہے۔ اس لیے حق جو ہے وہ اس کو دینا ضروری ہے جس کا بھی حق ہے، اور جب اس کو نہیں دیتے تو ہم گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم دوسروں کے حقوق نہیں ادا کر رہے تو اس کا مطلب حقوق پہ ڈاکہ مار رہے ہیں، وہ چھین رہے ہیں، جو دینا چاہیے تھا وہ اس کو نہیں دے رہے، ہم نے غصب کر لیا، تو یہ تو امانت میں خیانت ہے۔ اور جب اللہ فرماتا ہے کہ امانتوں کو ان کے سپرد کرو جو اہل ہیں، جس کی امانت ہے اس کو دو۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ کا حکم ہے کہ امانت جس کی ہے اس کو دو، جس کی بنتی ہے اس کو دو۔ اس میں عہدہ بھی امانت آ جاتا ہے، اس میں امین۔ دیکھیں جب یہ تو پھر پوری تقریر ہوگی اگر مجھے اجازت دیں گے تو آپ، کیونکہ بات کھول کے کرنی پڑتی ہے۔ امن تب ہوتا ہے جب جو حق کسی کا اس کو دیا جائے۔ ووٹ ہوتا ہے، ووٹ بھی امانت ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں نہیں حقدار تے وہ ہے لیکن رشتہ دار میرا وہ ہے، رشتہ داری کو تو آپ نے امانت میں خیانت کی ہے۔ آپ نے جس کو ووٹ دینا چاہیے تھا وہ ووٹ غلط جگہ پہ دے دیا، اور جس کو ووٹ دینا چاہیے اس کو اگر دیا ہے بالکل صحیح کیا، کیونکہ وہ سچائی ہے بھی یہی کہ اس کو ہی دیا جائے۔ جس کو اب ووٹ مل گیا وہ عہدے دار بن گیا، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اس کے ماتحت ہیں، ماتحت بھی امین ہیں، اب اس کی ہی عزت کے، کہ ہم اپنے عہدے دار کی عزت کریں۔ عہدے دار امین ہے اپنے ماتحتوں کی عزت احترام کا، اور ان کو جو پیغام اوپر سے ملتا ہے وہ امانت ہوتا ہے، وہ پورا ادا کرے، پوری اطلاعیں کرے، اور جس کو اطلاعیں ملی ہیں جس کام کے لیے ہیں وہ بھی واپس اپنی، یہ قدم قدم کے اوپر امانت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین یوں ہی نہیں کہہ دیا گیا۔ آج تو للو پنجو اٹھ کے صادق امین بننے کی کوشش کر رہا ہے، یہ تو بے عزتی ہے صادق اور امین کی۔ امانت تو اتنی ایک گہری چیز ہے کہ ہر ماتحت امین ہے، ہر عہدے دار امین ہے، ہر حاکم امین ہے۔ اب حاکم آپ دیکھ لیں، خدا تعالیٰ نے خاوندوں کو بھی نگران مقرر کیا ہے، وہ نگرانی امانت ہے۔ جس چیز میں آپ نے ان کو دینا ہے وہ دیں، جس طرح عہدے دار امین ہے، ماتحت بھی امین ہے، بیوی بھی امین ہے خامد کے حقوق کی، خامد امین ہے بیویوں کے حقوق کی۔ جو اس کے حق ہیں وہ نہیں دیتا تو امانت کی خیانت کر رہا ہے خامد، اور اگر بیوی نہیں دے رہی تو بیوی خیانت کر رہی ہے، دونوں امین نہیں رہتے۔ تو یہ امن کے مفہوم کو کہ ہر معاملے میں دوسرا آپ کے جو آپ کی نظر سے بھی امن میں ہو، آپ کے کانوں سے بھی امن میں ہو، آپ کی زبان سے بھی امن میں ہو، آپ کے ہاتھ سے بھی۔ بار بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اور بھی مسلم وہ ہے جو اس کی زبان سے بھی محفوظ ہوں، دوسرے اس کے ہاتھ سے بھی محفوظ ہوں، نہ ہاتھوں سے چوری کرے نہ زبان سے اس کے عزت کو چوری کرے۔ مومن وہ ہے جو دوسرے جس سے امن میں رہتے ہیں۔ اگر امن میں نہیں ہیں پھر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اب میاں بیوی کی آپ نے بات کی، جس کی بیوی اس سے امن میں نہیں ہے وہ مومن کیسے ہوا؟ یہ جس کا خامد بیوی سے امن میں نہیں ہے وہ بیوی مومن کیسے ہوئی؟ اس لیے مومن بننا کوئی آسان نہیں، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ سمجھے ہیں کہ آسان ہے مسلمان ہونا، یہ آسان نہیں ہے، یہ تو بڑی قربانیوں کا نام مسلمان ہونا ہے۔